جاوید اقبال نے ڈی آئی جی لاہور ان کو خط لکھا، انہوں نے آگے ایس پی سی آئی کو مارک کیا کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں، پتہ کریں کیا ہے۔ لا کر اس کو انہوں نے چیک کیا، دیکھا تو انہوں نے ایس پی صاحب کو رپورٹ دی کہ یہ تو نارمل آدمی ہے، یہ ایسے 100 بچوں کو کیسے قتل کر سکتا ہے۔ جب اس کو چھوڑ دیا تو اس نے جنگ اخبار کو لکھا، وہی لیٹر پارسل کر دیا۔ اس خط میں جو میں نے دیکھا تو وزنی تھا، تو اس کو کھولا تو اس کے اندر 75 بچوں کی تصویریں تھیں، اور اس کے بعد ایک خط تھا جس میں ایک شخص نے یہ اقرار کیا، یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے 100 بچوں کو اس طرح کر کے مار دیا، ایسڈ میں ڈال کے۔ جب جنگ اخبار میں اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، وہ 31 دسمبر 1999 تھی۔ اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کے وہ رات چنی، کیونکہ 1 جنوری نئی صدی کا پہلا دن، اور پہلا دن کے اخبار ساری دنیا کے اخباروں میں 20ویں صدی کا سب سے بڑا سیریل کلر، یہ وہ ایک رات میں اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ میں نے آفس سے اٹھا اور ایک دوست میرے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو ساتھ لیا، میں آؤ یار سیر کر کے آتے۔ 13 بی راوی روڈ پہنچ گیا، ایک تاریک سی تنگ سی گلی تھی، رائٹ سائڈ پہ آخری گھر، چھوٹا سا ایک گھر، تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ تو پڑوسیوں کی میں سیڑھی چڑھ کے اوپر گیا اور ایک دیوار پھلانگ کے دوسری طرف وہاں 2 بڑے بڑے بوریاں پڑی تھیں، اور ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا 100 بچوں کے جوتے اور 100 بچوں کے کپڑے۔ تیسرے اس نے لکھا ہوا تھا کہ اسٹور میں جائیں گے تو آپ کو ڈرم نظر آئیں گے، اور ایک ڈرم جو ہے اس کے اندر میں نے باڈی پارٹس چھوڑے ہوئے۔ تو میں نے ایک بلب تھا، اس کو جلایا، تو میں نے جو ہی ڈرم ایسے اٹھایا تو میرے ہاتھ جل گئے اور بہت بیڈ اسمیل آئی۔ خبر تھی وہ اس کی کس طرح بنا کے دی اور کس طرح وہ لیڈ لگی جنگ میں، 100 بچوں کے قتل کا انکشاف، یعنی کنفرمیشن نہیں، انکشاف، اور نیچے اس کا خط لکھا اور باقی ڈیٹیلز کی، سارا کچھ لکھا خبر۔ اس کے بعد جب یہ خبر شائع ہوئی تو پولیس بہت بری طرح حرکت میں آ گئی۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ اس کے دوستوں اور تمام رشتہ داروں کو پکڑ کے وہ سی آئی اے کے لگزی تھانے بند کر دیا گیا۔ اس نے اپنے کمرے میں ایک پلنگ رکھا تو اس کے سامنے ایک ٹی وی لگایا ہوا تھا، وہ بچوں کو لاتا۔ اس نے لنڈے بازار سے کپڑے بچوں کے کافی بے شمار لائے تھے، وہ ان کے پہلے کپڑے اتار دیتا، وہ ان کو اچھے کپڑے پہنوا کر کھانا شانا کھلواتا اور وہ ٹی وی کے آگے بٹھا دیتا، تو اس کو وہ بدفعلی بھی کرتا۔ جب وہ ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو جاتے تو یہ پھر پیچھے بیٹھ جاتا اس پر بیڈ پر، اور اس نے ایسے سنگلی بنائی تھی جس کی 2 گرپ تھی، وہ پھر ایسے بچے کو بیٹھے ہوئے ایسے اس کے اوپر گلے میں ڈال کر زور سے کھینچنا، اور بچہ 3-4 منٹ کے بعد مر جاتا ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک دن وہ ایک مالچی کو لے کے آیا، مساجر کو، اس نے اس مساجر کے ساتھ بھی زیادتی کی کوشش کی۔ جب یہ سو گیا اس کے بعد بچوں نے سوچا کہ یہ ہمارے ساتھ اس نے بہت زیادتی کی، ہمیں لایا تھا کہ مالش کے لیے اور کام یہ کر لیا۔ برابر وہ سو گیا تو انہوں نے اس کی وہاں گن پڑی ہوئی تھی، وہ انہوں نے پکڑ کر پورے زور سے اس کے سر پر مارا۔ اس کا کل اور یہ جبڑا، اس کا جبڑا پورا اڑ گیا، اب وہ چلا گیا۔ یہ پھر جنرل ہاسپٹل میں کئی ماہ زیر علاج رہا۔ اس نے بتایا کہ جی میری والدہ فوت ہوگی، میرے ذہن میں آیا کہ یہ 2 بچوں کی وجہ سے جنہوں نے مجھے زخمی کیا اور تقریباً مار دیا اور اس حالت پر پہنچا ہوں۔ والدہ میری جو ہے اکیلی بوڑھی ادھر آتی جاتی تھی، وہ اس غم میں مر گئی۔ تو اس کو یہ مینشن کرتا ہے کہ میری ماں مری تو اس نے میں فیصلہ یہ کیا کہ ان بچوں کی وجہ سے میں رویا ہوں، میری ماں مری ہے، میں رویا ہوں، اب میں 100 بچوں کی ماؤں کو رلاؤں گا، اس لیے میں نے 100 بچوں کا ٹارگٹ پورا کیا۔ یہاں پر اب ماں کی موت اس پورے، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ پش ہم اوور دی ایج،
وہاں پر اس ذہنی کیفیت میں جو ایک بہت ہی غیر صحت مند تھی، اور جسمانی طور پہ وہ غیر صحت مند ہے، ذہنی طور پہ اب وہ بیمار ہوتا جا رہا ہے، تو ماں کی موت نے اس کو ٹریگر کیا، اور وہ ایک ایسی ذہنی کیفیت میں چلا گیا کہ اس کے بعد اس کے لیے ایک طرح سے موت کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ میں نے اب مرنا تو ہے ہی، میں چند دنوں کا مہمان ہوں، مرنے سے پہلے میں ایک ایسا کام کر جاؤں، میں ایسی غیر معمولی مطلب ہے کچھ اچیو کر جاؤں جس کی وجہ سے میرا نام تاریخ کی کتابوں میں رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی وفات اور ماں کے رونے نے اس کو اس پورے جو پروسیس ہے اس کو ایکسلریٹ کر دیا جو کہ پہلے سے موجود تھا۔ پھر ہماری بھی ٹیمیں بڑی پولیس کی، ہم نے اس کی گھر سے پتہ کیا، اس کی بہن نے بتایا کہ 3 اس کے پاس ڈیفنس سرٹیفکیٹ ہیں 10-10 ہزار کے۔ کیپٹن زبیر میر SSP لاہور جو اس وقت تھے، میں نے انہیں کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ اس بینک میں سے کبھی وہ اس کے پاس پیسے کم ہو گئے، چیک کیش کرانے آئے گا۔ یہ جہلم میں سرائے عالمگیر ایک بینک پر اس کے پیسے ختم ہو گئے، یہ تینوں بچے لے کر آپ خود بھی باہر بیٹھ گیا 2 کو اور 1 کو بھیجا، تم جاؤ جا کر یہ کیش کراؤ۔ تو پولیس فوری ادھر آ گئی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے جب دیکھا پولیس آ گئی ہے تو وہاں سے پھر غائب ہو۔ جوید اقبال نے ایک اپنی ڈائری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج میں نے اپنے سب سے لاڈلے ساجد کو بھی مار دیا۔ تو اس کی بہن نے یہ کہا کہ وہ ساجد سے بہت پیار کرتا تھا، اس کو کبھی نہیں مار سکتا۔ مین وال اسی طرح یہ ہوا کہ ساجد وہ بینک میں گیا، وہاں ساجد اس کے ساتھ ہی تھا، تو وہاں وہ پکڑا گیا۔ کیپٹن زبیر میر اس کو لے کے لاہور آ گیا، اس نے CI میں پریس کانفرنس رکھی۔ تو میں بڑے چیزیں، میری فون پہ بیل ہوئی تو میں باہر آیا، تو میں نے کہا یہ خراب ہو گیا، تو میرے آفس سے کال تھی کہ وہ آ گیا۔ ایول تو وہ تھا، لیکن اس ایول کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر ایک بہت ذہین آدمی بھی تھا، تو اس نے ایک بڑے طریقے سے میڈیا کو سوشلی بہت ہی مطلب پورے ملک کو اس نے ایک خاص ایک نیریٹو دیا جو لوگوں نے بائی کر لی۔ اس کے بعد اس کا کورٹ میں کیس چلا، ایک سزا دی گئی، سزائے موت اس کو، ساجد کو۔ He should be strangulated as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 APPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces, and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his text. جب یہ مقدمہ انٹرسٹ کیا گیا اس وقت فضا بڑی مختلف تھی۔ جنرل مشرف کی نئی حکومت آئی ہوئی تھی، آتے ہی یہ واقعہ ہو گیا تو اخباریں بڑی پڑی تھی۔ منیمم پاسبل ٹائم میں 100 کتنے گواہ تھے اور کتنے 300 کتنے پیج کے بیان تھے اور ججمنٹ تھی۔ اس کو تو فیصلہ سن کے بھی کوئی پشیمانی نہیں۔ میں نے جوید اقبال کا چہرہ دیکھا کہ اس کے بعد اس کا منہ چہرہ لٹے جائے گا، تو اس نے بڑا اسمائل دیا مجھے دیکھ کے، اور اس انداز میں دیکھ جیسے شکریہ۔ پھر وہ میرے پاس سے گزرا اور مجھے گلے ملا جاتے ہوئے، اور پھر مجھے کہتا آپ کا بہت بہت میں مشکور ہوں۔ جوید اقبال کو اس کے ڈیتھ سیل میں ملا، پھانسی گھاٹ میں ملا، تو جن چیزوں نے مجھے حیران کیا، پہلی بات یہ کہ وہ وہاں زمین پر بیٹھا، گدے پہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، سبز رنگ کی تسبیح، اور وہ تسبیح پھیر رہا تھا جو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ دوسرا، وہ اتنا پرسکون تھا کہ مطلب ہے میں نے زندگی میں بہت کم لوگ اتنے پیسفل پرسکون دیکھے، ریلیکس تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اوپر اوڑھنے والی چادریں ہیں یہ گلے میں لپیٹ کے اور اوپر
खिड़की जो जंगला होता है ऊपर लगा के और नीचे अपने को झटका दिया। मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात ये कि वो ज़हनी कैफियत ऐसी उसकी नहीं थी कि वो ऐसा प्लान करता। नंबर 2 ये कहना कि जी उसने छत से रस्सी लगा के अपने आप को हैंग कर दिया। वो उस कमरे में मैं मौजूद था, वो कमरा कोई 20-25 फुट हायर सीलिंग्स थी, वहाँ पर ये मुमकिन नहीं है। तीसरी बात ये कि वो जो उसका दोस्त था या जो उसका कंप्लिस था साथ वाले कमरे में, 2 लोगों का एक ही रात एक ही वक्त खुदकुशी करना, इसके मतलब चांसेस बहुत कम है।